بہت سارے دوستوں کے سوالات تھے، بہت سارے دوست پتہ کر رہے تھے کہ یہ نسل کشی کے لیے جانور قیمت پہ دینا یعنی اس کی اجرت لینا یہ جائز ہے یا نہیں ہے جائز ہے۔ بہت زیادہ اس طرح کے سوالات ہیں اور خصوصاً جو لوگ گھوڑوں کے شوقین ہیں ان کی طرف سے بہت زیادہ، کیونکہ عام جانوروں کی قیمت اتنی نہیں دی جاتی، اتنی اجرت نہیں لی جاتی، کوئی 500,000 لیتا ہے اس طرح کا، لیکن گھوڑوں کے جو شائقین ہیں وہ بہت زیادہ قیمت بیچارے ادا کر کے پھر وہ جفتی وغیرہ کرواتے ہیں یا ملاپ کرواتے ہیں، تو ان کی طرف سے بہت زیادہ سوالات تھے کہ یہ قیمت لینا کیسا ہے، اس کی اجرت استعمال کرنا کیسا ہے، یہ حلال ہے حرام ہے۔ تو اس بارے میں ہم نے اس بارے میں بہت ساری مستند روایات موجود ہیں، صحیح روایات موجود ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے میں روایت بیان کرنا چاہوں گا، سنن نسائی شریف کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جفتی کی قیمت لینے سے، جفتی کی اجرت لینے سے منع فرمایا ہے، سختی سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی ظاہری بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو اس کی اجرت حلال کیسے ہوگی، وہ ہمارے لیے کیسے حلال ہو سکتی جس کو حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور بڑی حیرانگی آتی ہے کہ لوگ اس طرح کی قیمت لے کر، اجرت لے کر وہ مال کھاتے ہیں، یعنی حرام مال کھاتے ہیں، اور حرام مال بھی ایسا کہ جو جفتی پہ کمایا گیا ہے۔ کوئی اور کاروبار کرے، کوئی اور اچھا سا ایسا کاروبار برکت والا شروع کرے جو حلال بھی ہو اور اس میں برکتیں بھی ہوں۔ اور اس سے آگے بھی ایک روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے سختی سے۔ وہ کون کون سی چیزیں؟ جسم فروشی کی قیمت سے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ کتے کی قیمت، یعنی کتا آپ بیچ نہیں سکتے، اور کتا جو بیچ کے جو قیمت آپ لیتے ہیں وہ بھی حرام ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ نر کی جو جفتی کی اجرت ہے، نر کی جو ملاپ کی جو اجرت ہے، اس سے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور اس بارے میں اگر کوئی بندہ فری دیتا ہے، کوئی بندہ ویسے ہی اپنا جانور چھوڑ دیتا ہے، ویسے ہی ثواب کی نیت سے چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے بڑا اجر و ثواب لکھا گیا ہے۔ اس کے لیے صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو کبشہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک بندے کے پاس گیا اور میں نے اسے کہا کہ تو نا مجھے اپنا گھوڑا اجرت عاریتاً تو دے، میں ملاپ کرانا چاہتا ہوں اس سے، یعنی جفتی کے لیے تو اسے عاریتاً مجھے گھوڑا دے۔ اور ساتھ یہ روایت سنا رہے ہیں حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، ساتھ حدیث سنا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یہ صحیح حدیث ہے، میں نے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ اپنا جانور، اپنا گھوڑا کسی کو جفتی کے لیے فری دیتا ہے، ویسے ہی دے دیتا ہے، یعنی اس پہ کوئی اجرت مقرر نہیں کرتا، اس پہ کوئی قیمت مقرر نہیں کرتا، اس کے لیے اتنا اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب لکھا ہے جتنا 70 گھوڑے دینے کے، اللہ کے راستے میں 70 گھوڑوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے اس کے، یعنی 70 گھوڑوں کا مطلب کیا ہے کہ 70 ایسے گھوڑے جن کے اوپر جہاد کے لیے سفر کیا گیا ہے، جن کے اوپر جہاد کے لیے سفر کیا گیا، اللہ کے راستے میں سفر کیا گیا ہے، ایسے 70 گھوڑے دینے کے برابر ہے۔ اتنا بڑا ثواب حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فری دیتا ہے۔ تو ان چیزوں کو جو میں نے 3 روایتیں بیان کی ہیں، ایک عبداللہ ابن عمر والی سے، اور دوسری جو روایت میں نے بیان کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تیسری جو روایت میں نے ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی، ان تینوں روایتوں کو اگر دیکھا جائے تو ایک تو ان جانوروں کو ہمیں جو ہے وہ اجرت پہ نہیں دینا چاہیے، قیمت ان کی نہیں لینا چاہیے، یعنی قیمت ایک تو حرام ہے، اور اس عمل کی قیمت کا کھانا کتنا ہی معیوب سا ہے۔ ہمیں تو بڑا معیوب سا لگا جب یہ سوالات بہت زیادہ کثرت سے خصوصاً جو گھوڑوں کے شائقین ہیں ان کی طرف سے آئے کہ اس طرح کا بھی مال لوگ کھاتے ہیں، حالانکہ اس کے حوالے سے واضح اور روایات حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، تو پھر اس کے باوجود بھی لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں، یعنی اجرت لیتے ہیں، اور اس اجرت کو وہ اپنے اوپر استعمال کرتے ہیں، اپنے بچوں کے اوپر استعمال کرتے ہیں۔ اس اجرت سے وہ حلال سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن اس کو لینا اور کھانا بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ اگر کوئی آپ نے جانور رکھے ہوئے ہیں یا گھوڑے رکھے ہوئے ہیں یا کوئی بھی چیز رکھی ہوئی ہے تو وہ اللہ کے راستے میں دیں، اور جو اس کی جفتی سے، اس کے ملاپ سے آگے گھوڑا گھوڑی پیدا ہوگا، وہ آگے جو کام کریں گے، اگر اچھا عمل کرتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ
آپ کو ثواب بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا، اور 70 گھوڑوں کے برابر اگر آپ کو اجر مل جاتا ہے تو اس میں کمی کی کیا چیز ہے؟ اتنا بڑا اجر لینے کے لیے تو کتنی قیمت بندے کو ادا کرنی پڑے تب بھی کر لینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔